عظیم ٹیچر اور میرے ہم طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، اس دنیا میں ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری ان سے رشتہ داری رہی ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے مالی اور جانی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکیریں بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں جناب والا، لیکن کیوں ہم ان سے محبت، عقیدت اور تذکیریں کیوں کرتے ہیں؟ ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے۔ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سخاوت کی بنا پر، ہم نشیوان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے عدل و انصاف کی بنا پر، ہم مصر کے گلپیٹا کا نام لیتے ہیں تو ان کے حسن و جمال کی بنا پر۔ لیکن کیوں جناب والا، لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھے؟ جناب والا، میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار نہیں کرتا، پر حاتم طائی کی سخاوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ کیا کر سکتی ہے، جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ میں نشیواز کے عدل و انصاف سے انکار نہیں کرتا، پر نشیواز کا عدل و انصاف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے، جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں مصر کے گلپیٹا کا حسن و جمال سے انکار نہیں کرتا، پر مصر کے گلپیٹا کا حسن و جمال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ ارے میرے نبی پاک کا مقابلہ وہ حسی تک نہ کر سکا جس کو دیکھ کے چند عورتوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ لیے اور ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ جناب والا، میرے نبی کے اندر طاقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی صحیح بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، میرے نبی کے اندر ہر وہ کمال تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن با فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلوص تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا احسار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، یوسف کا حسن تھا۔ میں کہتا ہوں جس کو سور سے محبت نہیں اس کو انسانیت سے محبت نہیں، جس کو انسانیت سے محبت نہیں وہ بھلا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر دل نہیں پتھر ہے۔ ایسے دل والا انسان فاتحہ تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمندر میں اتنی ریت ہے کہ سمائی نہیں جاتی، سمندر میں اتنی ریت ہے کہ سمائی نہیں جاتی، میرے آقا سے اتنی محبت ہے بتائی نہیں جاتی۔ وسلام۔